بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اکائی و ثنا وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک اور فرما روا ہے۔ تعداد بے شمار درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے۔ اس مختصر حمد و صلات کے بعد اس وقت اسلام میں عموماً اور مقبوضہ کشمیر، فلسطین اور برما اور ملک شام میں خصوصاً جو مسلمانوں کے حالات ہیں، میڈیا کے ذریعے سے ہر کوئی اس سے اچھی طرح واقف ہے۔ اگر غور سے دنیا کا ہم مطالعہ کریں، حالات کا جائزہ لیں، تو جن علاقوں میں سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے، معصوم بچوں کے گلوں کو کاٹا جا رہا ہے، بوڑھوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے اور معصوم بچیوں اور عورتوں کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، تو وہ علاقے صرف اور صرف مسلمانوں کے علاقے ہیں۔ اور یہ سارے مظالم ڈھانے والے، یہ سارے غیر مسلم لوگ نظر آئیں گے۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم کی رات ہے، کہیں بھی غیر مسلم پر مسلمان کے ہاتھ سے ظلم ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ آج سے تھوڑا سا پیچھے جائیں، دنیا کے نقشے پر ایک چھوٹا سا مسلمان ملک ہے جس کی آبادی بہت زیادہ ہے، انڈونیشیا، اور جس میں عیسائیوں کی آبادی صرف اور صرف اس وقت آج سے چند سال پہلے 2002 کی بات ہے، صرف اور صرف 13 لاکھ عیسائی تھے، باقی سارا ملک وہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ اور مسلمانوں نے ان غیر مسلموں پر، عیسائیوں پر کوئی ظلم نہیں کیا، کسی کے اوپر چھڑی نہیں اٹھائی، کسی کے اوپر آوازہ نہیں کسا، کسی کی عزت کو تار تار نہیں کیا، کسی کی مذہبی آزادی کو نہیں چھینا۔ لیکن یہ انڈونیشیا ملک یہ صہیونی طاقتوں میں اس طرح کھٹکتا تھا کہ بڑی آبادی رکھنے والا مسلمان ملک، اور انہی عیسائیوں سے تھوڑی سی آواز آزادی کی نکالی گئی، اور مہینے بھی شاید اس کوشش میں مہینے بھی نہیں لگے، اور مشرقی تیمور کے نام سے مسلمان ملک کو چیر کر چھوٹی سی آبادی کی خاطر کوئی ظلم نہیں تھا، کوئی زیادتی نہیں تھی کہ ایک انڈونیشیا مسلمان ملک کو چیر کر صرف 13 لاکھ آبادی کی چھوٹی سی ریاست مشرقی تیمور عیسائیوں کا ملک
مسلمان ملک کے اندر بنا دیا اور راتوں رات اس پہ آمد درآمد بھی ہوا، سب کچھ ہوا، اور پھر مسلمانوں کا ملک ہے سوڈان، اور بہت بڑا ملک ہے، اور اس کے اندر 2000 یہ ابھی 11 کی بات ہے، 8-10 سال 7-8 سال پہلی پرانی بات ہے کہ تھوڑے سے عیسائی، تھوڑے سے غیر مسلم عیسائی، ان عیسائیوں کو آزادی دلوا کر اتنے بڑے سوڈان مسلمانوں کے ملک کو توڑ کر، کہیں کوئی ظلم نہیں تھا، کوئی زیادتی نہیں تھی، تھوڑی سی آواز ان سے نکوالی گئی آزادی کی، اور سوڈان کو چیر کر جنوبی سوڈان عیسائیوں کا ملک بنا دیا گیا۔ اور دوسری طرف ہمارا ملک پاکستان ہے، اور پاکستان کا تنازع ہمارا ایک مسلمان ریاست کشمیر کی ریاست ہے، اور جہاں پر 97% سے زائد مسلمان ہیں، 97% سے زائد مسلمان، اور کروڑوں کی تعداد میں مسلمان، لاکھوں میں نہیں کروڑوں کی تعداد میں کشمیر کی آبادی کے اندر، جموں کشمیر کی وادی کے اندر۔ اور پھر جب ہندوستان کی تقسیم ہوئی اور اس کے اندر واضح طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جن علاقوں میں مسلمان زیادہ ہیں ان علاقوں کو پاکستان کے نام سے الگ آزادی دے دی جائے، وہ پاکستان کے ساتھ، اور پھر جن علاقوں میں ہندو زیادہ ہیں ان کو ہندوستان میں شامل کر دیا جائے، ہندوستان بن جائے۔ اور یہ جو آزاد ریاستیں تھیں، کشمیر کی ریاست اور پھر دیگر دوسری، یہ ہماری گجرات کی ریاست اور پھر بہاولپور کی ریاست، یہ دوسری جو دیگر ریاستیں تھیں ان کو اختیار دیا گیا، حالانکہ تھیں یہ ساری ریاستیں اکثریت مسلم آبادی والی، ان ساروں کو اختیار دیا گیا کہ جس کے ساتھ چاہیں یہ الحاق کر لیں، یہ چاہیں تو پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیں، چاہیں تو یہ ہندوستان کے ساتھ الحاق کر لیں۔ اللہ اکبر! لیکن کیا تاریخ ہے ہمارے اس کشمیر کی، آج جہاں پر آگ لگی ہوئی ہے اور مسلمان عورتیں بچیاں چیخو پکار کر رہی ہیں، اور ان کی عزتیں تو کیا، ان کو کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی اور کھانا میسر نہیں ہے، اور آج سارے کشمیر میں کرفیو ہے، اور آج 12واں دن جا رہا ہے کرفیو کا، 4 تاریخ سے 4 اگست سے کرفیو لگا ہوا ہے، اور ہر گھر کے سامنے 1-2 انڈین ظالم فوجی وہ کھڑا ہے، پہرا دے رہا ہے، اور جو گھر سے نکلتا ہے بس گولی ہی اس کو نشانے پہ لگتی ہے، اور کوئی اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا، کوئی نماز کے لیے نہیں آ سکتا، کوئی اپنی ضروریات زندگی نہیں خرید لے سکتا۔ آج یہ حالت ہے، اور پوری اقوام عالم آج چپ ہے، گنگ ہے، خاموش ہے، کسی سے کوئی حقوق انسانی کی تنظیمیں ساری خاموش ہیں، آج بڑے بڑے ادارے خاموش ہیں، جنہوں نے چند ہفتوں مہینوں کی گیم پر مسلمان ملکوں سے چھوٹی چھوٹی عیسائی ریاستوں کو جنم دیا، کھڑا کیا، آزاد کروایا۔ آج مسلمانوں کی باری ہے، ان پر ظلم ہے، اور آج سے نہیں دہائیوں سے ظلم ہے، 70 سال سے ظلم ہے۔ ہوا کیا کشمیر کے ساتھ، میں اس کی ہلکی سی آپ کے سامنے تاریخ رکھتا ہوں۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ چند دن پہلے ہم نے یوم آزادی منایا، 14 اگست کو پاکستان قائم ہوا، 15 اگست کو ہندوستان کی آزادی کا اعلان ہوا،
اور اس وقت جیسے میں نے کہا یہ کشمیر یہ خود مختار ریاست تھا، اور کشمیری 97% سے زائد 2 کچھ غیر مسلم ہیں، 2 کچھ ہندو ہیں، باقی سارے 97% سے زائد لوگ مسلمان ہیں۔ اور کشمیر کے اس وقت کے راجہ ہری سنگھ نے، اس کی خواہش تھی کہ میری گورنری، میری حکمرانی یہ قائم رہے، یہ کشمیر پر میرا تسلط رہے۔ ظاہر ہے وہ ہندو تھا اور وہ الحاق چاہتا تھا، آزادی بھی چاہتا تھا کہ میری ریاست آزاد بھی رہے، اور الحاق بھی چاہتا تھا ہندوؤں کے ساتھ کیونکہ ہندو تھا۔ اب سوال پیدا ہوگا، سوچیں گے کہ مسلمان تو اکثریت میں تھے، ہندو ان کا سربراہ کیسے بن گیا؟ ہاں، اس کے بابا نے انگریز سے کشمیر کو خریدا تھا۔ دیکھیں، مسلمانوں کے علاقے انگریز بیچتے گئے، مسلمان بکتے گئے، خریدا تھا انگریز سے۔ ہاں، پھر انگریز نے یہ پاکستان اور ہندوستان کی 2 ریاستیں کھڑی کر دیں، اور ان ریاستوں کے کھڑا ہونے میں شاید ہندوؤں کا اتنا کردار نہیں تھا جتنا قائد اعظم محمد علی جناح کا کردار تھا، جتنی کوشش اس کی تھی۔ اور پھر اللہ اس کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ یہ ہندوؤں کے ساتھ کانگریس کے ساتھ مل کے کوششیں کر رہے تھے انگریز سے آزادی کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح چند سال ہی ہندوؤں کے ساتھ کانگریس میں رہے، چند سال ہی رہے، اس دو میں کوشش میں چند سال رہے، سمجھ گئے کہ ہندو بڑا مکار ہے، انگریز سے آزادی لیں گے اور مسلمان بعد میں انگریز یہ ہندوؤں کے غلام بن جائیں گے۔ کہا نہیں، ہمیں الگ ملک چاہیے، اور ملک کی بنیاد 2 قومی نظریہ، کانگریس سے جدائی، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی۔ کیوں الگ ہوئے؟ صرف ایک ہی مسئلہ تھا، کہا ہم مسلمان ہیں، ایک اللہ کے عبادت کرنے والے، اور یہ غیر مسلم ہندو کروڑوں خداؤں کی پوجا کرنے والے، گائے کا پیشاب پینے والے، ان کا مذہب اور ہے، ہمارا مذہب اور ہے، ان کا نظریہ حیات اور ہے، ہمارا نظریہ حیات اور ہے، ہمارا نظریہ اسلام ہے، ان کا نظریہ ہندو مت ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہمیں ایک الگ اسلام کی بنیاد پر ملک چاہیے۔ اور یہ دنیا کے نقشے پر یہ دوسری ریاست ہے جو اسلام کے نام پر، کلمے کے نام پر، نظریے کے نام پر کھڑی ہوئی ہے، اور پہلی ریاست وہ مدینہ طیبہ ہے، اور دوسری ریاست یہ پاکستان ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ ہری سنگھ، اور جب دیکھا کہ کشمیریوں کی اکثریت وہ ہندوستان کے ساتھ الحاق نہیں چاہتی، اور میں ہندوستان کے ساتھ الحاق چاہتا ہوں، ان کے ساتھ گٹھ جوڑ چاہتا ہوں۔ ہندوؤں نے، مسلمانوں نے اپنے مطالبے رکھے لیکن اس نے نہ مانا۔ پھر کیا کیا؟ 1947 ہے، اکتوبر ہے، مسلمانوں نے تنگ آ کر قبائلیوں کو دعوت دی کہ آؤ ہماری مدد کو آؤ۔ قبائلی پہنچے، کشمیر میں پہنچے قبائلی۔ اب ہری سنگھ، یہ ہندو بڑے مکار ہوتے، بڑے ہوشیار اور چالاک ہوتے ہیں، ان کی مکاریاں بہت خطرناک قسم کی ہوا کرتی ہیں۔ اور یہ ہری سنگھ جب دیکھا قبائلی آ گئے، یہ بھاگ کر سری نگر چلا گیا۔ یہ اکتوبر 1947 کی بات ہے، اور جا کے ہندوستان کو دعوت دی کہ آئیں میری مدد کریں، انہوں نے کہا نہیں، ہم مدد نہیں کریں گے۔ بات یہ ہے کہ پہلے کشمیر کا الحاق، اس کا الحاق ہندوستان کے ساتھ کرو۔ یہ بڑا چالاک تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے الحاق کرتا ہوں لیکن آپ میری مدد کریں۔ الحاق میں جو شرطیں رکھی، اور وہی شرطیں ہیں جو انہوں نے توڑا ہے، 370 دھارا 370 کو توڑا مودی نے۔ اب وہ تقریباً وہی شرائط تھی کہ میں الحاق کرتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کشمیر چونکہ ایک الگ ریاست ہے،
کشمیریوں کی مرضی کے بغیر یہاں پر کسی کا کوئی حکم نہیں چلے گا. ہاں تمہارا آئین الگ ہے، ٹھیک ہے تمہارا آئین الگ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے میں الحاق چاہتا ہوں، الحاق کریں، فوج کو آپ لے آئیں، میری مدد کو پہنچیں، ورنہ کشمیر گیا ہمارے ہاتھ سے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کشمیریوں کی مرضی اور میری مرضی کے بغیر یہاں پہ کوئی فیصلہ مسلط کہا ٹھیک ہے ہو گیا، لکھا سارے پوائنٹ لکھ لیے گئے. اور یہ 27 اکتوبر سبھی تاریخ کو جانتے ہیں، 27 اکتوبر 1947 کو فوجیں، انڈین فوجیں یہ کشمیر میں داخل ہو گئی. اور یہ آزاد پاکستان کی آزادی کے بعد، قیام پاکستان کے بعد ہندوستان کے ساتھ سب سے پہلی جنگ کشمیر کے مسئلے پر یہ اسی وقت چھڑی جب ہندوستان نے اپنی فوجوں کو 27 اکتوبر اپنی فوجوں کو کشمیر کے اندر داخل کیا. اور یہ آزاد کشمیر جو ہے سارا، یہ ساری آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر سارا یہ ہندوستان لے گیا تھا. اور پھر قبائلی تھے اور ساتھ پھر ہماری فوج تھی، پاکستانی تھے، انہوں نے جنگ لڑی، یہ پہلی ہماری جنگ ہوئی. اور جنگ کے زور پر یہ جو اب ہمارے پاس 38% کشمیر کا حصہ ہے، جس کو آج ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، یہ ہم نے اس وقت ہندوستان سے آزاد کروایا تھا. کتنی عمر تھی پاکستان کی؟ صرف 2 ماہ تھی. اگست کو پاکستان آزاد ہوا، ستمبر آیا، اکتوبر آیا، 27 اکتوبر کو یہ جنگ ہو گئی. اور یہ جنگ کے اندر یہ 2 ماہ اور 10 دن، تقریباً 2.25 ماہ، 2.5 ماہ گالیاں، 2.5 ماہ پاکستان کی عمر تھی صرف جب یہ ہندوستان کے ساتھ کشمیر کے ایشو پر ہماری سب سے پہلی جنگ ہوئی ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے بھائیوں، اس وقت سے لے کر یہ انڈین فوجیں کشمیر کے اندر ہیں. اور یہ دھارا 370 میں نے کہا یہ خود مختاری کا تھا، اور یہ 1949 میں اس کی شرطیں باضابطہ طور پر سامنے آئیں جب آئین ہند ترتیب دیا جا رہا تھا. اور اس میں مسئلہ آیا کشمیر کا. کشمیریوں نے اپنی آواز کو بلند کیا، کہا ہم ہند کے آئین کے تابع نہیں رہ سکتے، ہماری حیثیت کو جداگانہ طور پر الگ ہماری شناخت رکھی جائے. اور پھر ان کی بات کو مانا گیا. اور 1949 میں جب انڈیا کا وہ آئین بنایا جا رہا تھا، اس میں یہ چیزیں عارضی طور پر شامل کی گئی. 370 یہ ہے جو آج ختم کیا گیا. اس کو سمجھ لیں تھوڑا سا کیا مسئلہ ہے یہ. اور اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ کوئی بھی ہندوستان کے کسی بھی علاقے کا کشمیر میں پراپرٹی نہیں خرید سکتا، کوئی جائیداد نہیں خرید سکتا، غیر کشمیری کشمیر میں سکون اختیار نہیں کر سکتا. ہاں جو کشمیر میں پیدا ہوگا وہی کشمیر میں رہنے کا حق رکھتا ہے. اور پھر غیر کشمیری الیکشن میں آ کے ووٹ نہیں ڈال سکتا. یہ تقریباً اس طرح کی ساری شرائط تھی جس میں کشمیر کی شناخت کو الگ رکھا گیا. اور ساتھ یہ تھا کہ صدر ہند، ہندوستان کا جو صدر ہے، وہ کشمیریوں کی اجازت کے ساتھ وہ فیصلہ کرے گا کہ ہندوستان کے کس آئین، کتنے آئین پر آئین کو کشمیر میں لاگو کرنا ہے، کتنوں کو نہیں لاگو، کس کو نہیں لاگو کرنا، کس شے کو لاگو کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا. وہ کشمیریوں کی رائے لے گا، کشمیریوں کی رضامندی سے صدر ہند، ہندوستان کا صدر، انڈیا کا صدر وہ فیصلہ کرے گا. یہ ساری شرائط تھی اور یہ بات چلتی گئی. اور پھر آپ ساتھ ہی سوچیں گے یہ 35A کیا ہے. 2-3 سال گزرے اور اس کے ساتھ ہی عبداللہ یہ حکمران تھا کشمیر کا، اس کو غیر آئینی طور پر جواہر لال نہرو کی حکومت نے غیر آئینی طور پر اس کو برطرف کیا. تو بہت بڑا بحران کھڑا ہوا اور اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا، ہندوستان نے انہی شرائط کو ذرا مضبوط کیا
اور وہ ہیں 35A، وہی شرائط تھی، اور ان کو ذرا اچھے طریقے سے مضبوط کر دیا، آئین کا حصہ بنا دیا، ایک شک بنا دیا الگ طور پر، اور اس پر عمل درآمد لازمی قرار دے دیا گیا۔ اور میں نے کہا کہ یہ 1947 سے ہماری پہلی جنگ ہوئی اور انڈین افواج کشمیر میں داخل ہوئی، اور پھر جب یہ شورش ہوئی، انڈیا خود ہی اس معاملے کو UN میں اقوام متحدہ میں لے کے گیا، اور UN کی قراردادیں یہاں موجود ہیں، اور UN نے، اقوام متحدہ نے، سلامتی کونسل نے یہ باقاعدہ طور پر قراردادیں منظور کی ہوئی ہیں کہ ریفرینڈم کروایا جائے۔ UN کے تحت ریفرینڈم ہوگا کشمیریوں کو، کشمیری ووٹ ڈالیں گے، ہاں انہوں نے ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے یا پاکستان کے ساتھ رہنا ہے، ہاں جس کے ساتھ یہ چاہیں گے اس کے ساتھ ان کا الحاق ہو جائے گا۔ اور آج ان قراردادوں کو 70 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے پہلے آغاز میں عرض کیا کہ چند مہینوں اور چند سالوں کی کوشش سے یہ مشرقی تیمور انڈونیشیا میں کھڑا کر دیا، سوڈان میں جنوبی سوڈان کھڑا کر دیا، عیسائیوں کی ریاستیں تو راتوں رات کھڑی ہو گئیں، UN بھی متحرک ہو گیا اور اقوام عالم بھی متحرک، لیکن یہ کشمیر 70 سال سے ہماری بہنیں اور میرے پیارے بھائیوں، جب کشمیر کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے عام بھائی وہ منہ سے الفاظ نہ چھوڑو کشمیریوں کو یہ غدار، میرے پیارے بھائیوں یہ بہت بڑی بات ہے، بہتان ہے۔ ہاں غدار کہتے ہیں، غدار وہ نہیں تھے، کشمیری عوام غدار نہیں تھی، غداری کی ہے حکمرانوں نے کی ہے، غداری کی ہے عبداللہ کے خاندان نے، فاروق عبداللہ کے خاندان نے کی ہے۔ کشمیری کس نے غداری کی ہے؟ کشمیریوں نے یہ غداری کی کہ انہوں نے پاکستان کے پرچم کو لہرایا، انڈین نے روکا، کیوں لہراتے ہو؟ کہا لہرائیں گے، کہا گولی آئے گی، کہا سینہ تان دیا، گولی مارو، اور انہوں نے پاکستان کے پرچم کو گولیاں سینوں پہ سہ کر بھی لہرایا، اور پاکستان زندہ باد کے نعرے انہوں نے گولیاں کھا کر بھی پڑے، اور پھر پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے سینوں پر گولیاں کھا کے بھی انہوں نے کہے۔ یہ کشمیریوں کی تاریخ ہے، اور 6 لاکھ کشمیری ان 70 سالوں میں اپنا خون دے چکے ہیں، اور 3 لاکھ سے زائد عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں بچوں یتیم ہو چکے ہیں۔ آج اتنی قربانیاں ہیں، کشمیریوں کی وجہ کیا ہے؟ قربانیوں کی بنیاد کیا ہے؟ صرف اسلام ہے، اسلام۔ اور میں نے آغاز میں قرآن مجید کی تلاوت پڑھی، قرآن کی آیت پڑھی تھی، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ۔ مکہ سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے، کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی، اللہ نے قوانین نازل فرما دیے۔ پڑھے سورہ انفال، اللہ نے کہا ایک مدینے کے انصار ہیں، ایک مکہ کے مہاجر، مکہ سے آنے والے مہاجر ہیں، یہ مکہ کے مہاجر اور مدینے کے انصار بھائی بھائی ہیں، اور کہا تمہارے آپس کے ساتھ بڑے گہرے تعلق ہیں، تمہارا رشتہ مضبوط ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ جو ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی، مکہ نہیں چھوڑا، مدینے نہیں آئے، نبی کے پیچھے نہیں آئے، اسلام کی خاطر گھر بار کو نہیں چھوڑا، اللہ نے سورہ انفال میں کہا تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھا ہے لیکن ہجرت نہیں کی، اسلام کے مقابلے میں گھروں کو اپنا قیمتی سمجھا، گھر بار نہیں چھوڑا، ہجرت نہیں کی، اللہ نے کہا تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ساتھ ہی اللہ نے کہا مسلمانوں سنو، تعلق ظاہری ہے وہ نہیں ہے، لیکن بات یاد رکھو، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ تمہیں کہیں نہ ہو مدینے والوں ہم مکہ رہ گئے ہیں، مکہ والے ہم پر ظلم ڈالتے ہیں اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارا جرم ہے، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ،
اے مدینہ کے مہاجروں اور انصاریوں، تم پر لازم ہے کہ ان کی مدد جا کر ان کی مدد کو پہنچو۔ ویسے تعلق نہیں، ٹھیک ہے، ہاں جب وہ ہجرت کر کے آ جائیں، گھر بار چھوڑ دیں، پھر وہ تمہارے بھائی ہیں۔ ہاں اللہ نے کہا کیوں ایسا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ اللہ نے کہا کہ اگر تم ان کی مدد کو نہیں پہنچو گے، وہ مسلمان ہیں، تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، تو زمین میں بہت بڑا فتنہ اور فساد مچ جائے گا۔ آج 70 سال ہو گئے کشمیری ہمیں پکار رہے ہیں، اور ہم نے تو واللہ ہماری اس میں غلطیاں ہیں، میں تھوڑا سا احساس لاتا ہوں اپنے آپ کو بھی، اور ہماری اس میں غلطیاں ہیں۔ ہم نے تو سیاست کی صرف ایک قربانی کی کھال پہ، چند سال پہلے اگر قربانی کی کھال کشمیر کے نام پہ کوئی مانگتا تھا، آگے سے قربانی اللہ کے نام پر کر دی، ہزاروں روپوں کی کر دی، ایک قربانی کی کھال پہ سیاست کرتے تھے۔ یہ کیا کرنی ہے؟ یہ کشمیریوں میں کیا کرنی ہے؟ ہاں مجاہد جاتے ہیں، جا کے وہ شرارت کر کے بھاگ آ جاتے ہیں، اور کشمیری مجاہدوں کے گلوں میں ہار ڈالتے ہیں۔ وہ ہار ڈالتے تھے، ایک مجاہد شہید ہوتا تھا، لاکھوں کی تعداد میں کشمیری مسلمان ہندو فوجیوں سے اس مجاہد کی لاش وصول کرتے تھے، اور لاکھوں کی تعداد میں جنازے ہوتے تھے، اور ادھر محلوں میں بیٹھ کے ہم کہتے تھے یہ تو شرارت کرتے، ہم یہ بھی سیاست کرتے، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور آج ان غلطیوں کا خمیازہ ہم بھی بھگتنے کے لیے تیار، ہماری قوم تیار ہو رہی ہے، آج ہماری حکومت کب تیار ہو جائے۔ ہاں آج تو سارے کہتے ہیں کہ اب وہ انڈیا اگلا کام آزاد کشمیر پر حملہ کرنے والا ہے، آزاد کشمیر بھی ہم سے چھیننا چاہتا ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اب جاگنے کا وقت ہے، اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سمجھنے کا وقت ہے۔ اگر اب بھی نہیں سمجھیں گے تو پھر یہ وقت ہاتھ سے نکل، پھر کشمیر نہیں ہے۔ اگر آج ہمارے ہاتھ سے کشمیر چلا گیا، اگلی لڑائی آزاد کشمیر پر ہوگی، آزاد کشمیر ہم سے چلا گیا، کمزوریاں ہیں، پھر وہ بھاگے گا، ہمارے بلوچستان میں بھاگے گا۔ تحریکیں کھڑی کی تھی نا اس نے، تحریکیں کھڑی کی تھی ہمارے بلوچستان کو الگ کرنے کے لیے، وہ چاہتے ہیں، اور لیکن اللہ کے فضل سے جو ہماری طاقتیں ہیں، جو ہمارا پاکستان کی ہماری حکومت ہے اور ریاست ہے اور مجاہدین ہیں اور اللہ کی منشا ہے، وہ کچھ اور ہے۔ انشاءاللہ ہندوستان کی جو 11-12 بڑی بڑی ریاستیں، خالستان اور مونا گڑھ، اور دوسری تیسری یہ حیدرآباد دکن، اور پھر گجرات، اور پھر ناگالینڈ، یہ ساری ریاستیں جو ہندوستان سے آزادی مانگ رہی ہیں، انشاءاللہ اگر آج ہم نے کشمیر پہ اپنی گرفت کو مضبوط کر دیا اور ان سے کشمیر کو، اپنے کشمیر کو چھین لیا، اپنے بھائیوں کو آزادیاں دلوا دی، تو انشاءاللہ وہی رات انڈیا کی آخری رات ہوگی، یہ 11-12 ریاستیں آزاد ہو کے انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے والے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم سے یہاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد میں بڑی کوتاہی کی ہے، ہم بہت مدد کر سکتے، ہاں بڑے ایسے خوش نصیب گرانے ہیں جو انہوں نے شہادتیں پیش کی ہیں، بڑے ایسے ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے بہت فنڈنگ کی ہے، اللہ انشاءاللہ ان کی اس قربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم سے یہاں کوتاہی ہوئی، مسلمانوں کی مدد کرنے میں کوتاہی ہوئی، اللہ سے معافی مانگیں، اور تہجدوں میں اٹھیں، اللہ سے دعا کریں ان مسلمان بھائیوں کی آزادی کے لیے، نمازوں کے بعد کھڑے ہوں، دعائیں کریں، آج ان بھائیوں کی پشت پہ کھڑے ہوں، اور اپنے کانوں کو ذرا ہم سارے کھڑا کر کے رکھیں، اور جب آواز قربانی کی ریاست کی طرف سے آتی ہے پھر دریغ نہیں ہونا چاہیے، مال کی قربانی کی بات آتی ہے، جان کی قربانی کی بات آتی ہے، کیونکہ حالات اس وقت بڑے کٹھن ہیں، کسی وقت بھی کچھ پیغام آ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں ہوشیار رہنا ہے، ہمیں دشمن سے ہوشیار رہنا ہے۔ انشاءاللہ مسلمان ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور وہ ہندو ہیں، انشاءاللہ ہم نے ان کو شکست دینی ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے
اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دے، اللہ ہم سے اپنے دین کی سربلندی کا کام لے لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔